نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا، اس کی شان سے ڈرا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بیجا خواہشات سے روکا، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کس کا ٹھکانہ؟ جو اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کو مارے، بیجا خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے۔ نفس کا مارنا اپنے اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اپنے شوق کم کرے، اپنے ارمان کم کرے، اپنے حسرت کم کرے، دنیا کم سے کم برتے، کم سے کم چیزوں سے کام چلائے، دل کی ہر خواہش کو پورا نہ کرے۔ اس کی اپنے اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی منصب ہے، کوئی مرتبہ ہے، ہم اس کے لائق ہیں، لیکن کوئی اور بھی اس کا حقدار ہے، جیسے نماز پڑھانا ہے، یا اور بھی کوئی مرتبہ ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، تو اس میں اگر کوئی اور بھی اس کا حقدار ہے تو خود کو خاموش کر لینا، اپنے آپ کو روک لینا، اور دوسرے کو اس منصب پر فائز ہونے دینا اور اس پر خوش ہو جانا، ایک بڑی چیز ہے۔ تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ اپنے اسلام میں حضور کے صحابہ میں ایک بڑے جید صحابی ہوئے ہیں، حضرت خالد بن ولید، بہت مشہور نام ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد میں اسلام لائے۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے بڑی جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، اور حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ فتنہ ارتداد جسے کہتے ہیں، لوگ مرتد ہونے لگے تھے، حضور کے بعد لوگ دین سے پھرنے لگے تھے، تو ان کی سرکوبی کے لیے انہوں نے پورے عرب کا چکر لگایا۔ ایک چھوٹی سی فوج کے ذریعے جہاں جہاں بھی لوگ مرتد ہو رہے تھے، بہکائے میں آ رہے تھے کہ حضور جب نہ رہے تو اسلام ختم ہو گیا۔ کئی لوگ سمجھائے سے مانے، کہیں جنگ لڑنا پڑی۔ ایک کافی وقت تک پورے عرب کا انہوں نے چکر لگایا،
اور مدینے میں اس وقت لوٹے جبکہ پورے عرب میں اسلام اسی پوزیشن میں آ گیا تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ دور صدیقی میں ایک شخص مسلمہ کذاب، اس نے اپنے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں بھی نبی ہوں۔ 40,000 کی ایک فوج لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کر لیا، تو وہ تو مدینے میں آ بھی نہ سکا چڑھائی کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک فوج لے کر کے سیدنا صدیق اکبر کے حکم سے اور اس کو یمامہ کے میدان میں جا کر گھیر لیا، اور بڑی خونریز بھیانک جنگ ہوئی۔ اس کے پاس بھی بڑی مضبوط فوج تھی، دعویٰ نبوت کا کر چکا تھا۔ ایک بھیانک جنگ ہوئی جس کو تاریخ میں جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے اتنی مضبوط طاقتور اس کی فوج کو پسپا کر کے اور ان کو شکست دے کر کے مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اور اس کا سارا فتنہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کے ذریعے سے دفن کر دیا۔ اس کی سرکوبی ہو گئی اللہ کی مدد سے۔ تو ان کے بڑے کارنامے ہیں، بڑے ملک انہوں نے فتح کیے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں ہوتے ہیں، جس فوج میں ہوتے ہیں، تو کبھی ہارتی نہیں ہے۔ تو مجھے بتانا یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم جب خلیفہ ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کو معزول کر دیا۔ سپہ سالاری کا جو عہدہ تھا ان کا، فوج کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، اس سے ان کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ جناب ابو عبیدہ بن الجراح کو سپہ سالار بنا دیا۔ اس وقت ملک شام میں جنگیں چل رہی تھیں اور دونوں لوگ وہیں پر تھے۔ ایک خط لکھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کو کہہ دیا کہ تم فوج کے سپہ سالار رہو گے، اور خالد کو معزول کیا جاتا ہے عین جنگ کے موقع پر۔ سمجھا؟ اب انہوں نے کیوں معزول کیا تھا، اس کی حکمتیں علماء نے، مفسرین نے اور تاریخ والوں نے بہت سی لکھی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جنگ ان کی وجہ سے جیتی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ بات پسند نہیں تھی، وہ اللہ بھروسہ کرتے تھے، وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے، ہماری سچائی کی وجہ سے۔ ہم حق پر ہیں، سچائی پر ہیں، اسلام سچا ہے، اور سچے آدمی کے اندر اگر خلوص ہو، ہمت ہو، محنت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے عین جنگ کے موقع پر خون ریزی کے عالم میں خط پہنچ گیا فاروق اعظم کا، خالد معزول، ابو عبیدہ سے سالار۔ لیکن میں آپ کو لمبی پوری تاریخ نہیں سنانا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید جیسا جرنیل ایک عرصے سے جس کی خدمات اسلام کے لیے اتنی تھی گنائی نہیں جا سکتی، جس نے بڑے بڑے سرخیلوں کے، بڑے بڑے طاقت و قوت والے اہل کفر و طغیان و سرکشی کے قلعے ڈھا دیے تھے، جن کی جنگی تدبیروں سے دنیا حیران تھی، ان کی بہادری کے تمام دنیا میں چرچے ہوتے تھے، وہ جب معزول ہوتے ہیں تو انہیں غصہ نہیں آتا، کوئی اور ہوتا بغاوت کر دیتا کہ مجھے معزول کر دیا، میں نے یہ کیا، جنگی فلاں جنگ میں فلاں موقع پر یہ میرے کارنامے، مجھ کو معزول کر دیا، بغاوت کر دیتا۔ نہیں، انہوں نے بلکہ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ لکھا تھا کہ خالد بن ولید کا جتنا بھی ان کے پاس مال و دولت اور خزانہ ہے وہ سب آدھا بانٹ لیا جائے، آدھا ان کے پاس رہنے دیا جائے اور آدھا بیت المال میں سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے۔ تو جناب ابو عبیدہ بن الجراح نے جب ان کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا
تو ان کے جوتے رہ گئے، تو کہا کہ جوتے تو دو ایک ایک ہو ہی نہیں سکتے الگ الگ، ایک جوتا بیکار ہوتا ہے، ان کو چھوڑو مت بانٹو۔ حضرت خالد بن ولید کی ہمت دیکھیے، کہتے ہیں کہ نہیں، جب امیر المومنین نے میری ساری چیزیں عادی کرنے کا حکم دیا ہے تو جوتا بھی وہ کام میں آئے نہ آئے، ایک جوتا بھی میں اپنے پاس رکھوں گا اور ایک بیت المال میں جمع کروں گا۔ سمجھا؟ نہ غصہ ہے، نہ اپنی بالا تری ہے، نہ اپنی تعریفیں ہیں، معدول ہو گئے۔ اور معدول ہونے کے بعد میں یہ بھی نہیں کہ جیسے کچھ لوگوں میں ہوتا ہے آج کل، یہ مسلمانوں میں بھی ہے، اوروں میں بھی، سب میں یہ کہ سمجھے کہ الیکشن اگر ہار گئے تو ہارنے کے بعد میں اب جیتے ہوئے کو نیچے دکھانے کے لیے پبلک کا نقصان کر رہے ہیں۔ کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے سڑکوں کا، پبلک کے فائدے کا، کہیں صفائی گزاری کا، اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کام ہو جائے گا تو اس کا نام ہو جائے گا۔ مطلب کام سے مطلب نہیں ہے، ہمارا نام ہو اس کا نام نہ ہو۔ ارے نام کے لیے مرتے ہو، کام کے لیے مرو۔ جب کام کے لیے مرو گے تو پھر اگر الیکشن نہ بھی جیتو گے لیکن اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ سمجھے آپ؟ معذور ہونے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید نے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ جب تک وہاں رہے اس وقت تک جناب والا جنگ کے اندر ایک سپاہی بن کے لڑتے رہے، ابو عبیدہ بن الجراح کو مشورے بھی دیتے رہے۔ آدمی بہت قابل تھے، مدبر تھے، بہت دماغدار تھے، جنگوں کے تمام کل پردوں کو جانتے تھے، ایک عرصے سے جنگیں لڑے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ دیتے کہ مسلمان قوم کو نقصان پہنچا دیتے، نہیں، بلکہ صحیح مشورے بھی دیتے رہے، اور جو کل تک سے پیسالار تھا وہ آج معذول ہو کر کے بھی خدا رسول کا وفادار بن کے رہ رہا تھا۔ سمجھا؟ یہ ہوتی ہے شان مومنانہ، کہ صرف اپنی ذات کو مت دیکھو، اپنے نفس کو مت دیکھو، اس میں دیکھو کہ قوم کا فائدہ کس میں ہے، دین کا فائدہ کس میں ہے۔ عزت اللہ دیتا ہے۔ اور یہ بتا دوں کہ عزت عہدوں سے نہیں ملتی ہے، بہت سے عہدے والے ہو کر کے لوگ ان کو برا کہتے ہیں، سامنے تعریفیں کرتے ہیں، پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے، لیکن دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھا؟ آج تو مسلمانوں کا یہ حال میں دیکھ رہا ہوں، بعض جگہ گاؤں کے اندر مسجدیں نہیں بن پا رہی ہیں۔ میں نے اس کی گہرائی میں جب جائزے لیا تو پتہ یہ چلا کوئی مسلمانی روکا پڑا ایک گاؤں کا، تو یہ سننے کو ملا کہ ایک مسجد نہیں تھی، ایک صاحب نے بنوائی، الیکشن جیتے ہوئے تھے تو جو ہارا ہوا تھا اس نے رکاوٹ لگا دی کہ اس کے دور میں اگر بن گئی تو اس کا نام ہو جائے گا۔ بتائیے، اپنی پردھنیا کو دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے خدا گھر بن جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کتنی نیچے گر گئی یہ قوم؟ تم کہتے ہو ہم کو وہ مار رہے ہیں کہ وہ مار رہے ہیں کہ فلاں مخالف کہ فلاں دشمن، میں کہتا ہوں تم خود اپنے دشمن۔ جتنے میں نے جائزے لیے جہاں جہاں مسجدیں نہیں بن پا رہی ہیں اس میں کسی نہ کسی مسلمان کا ہاتھ نکلا۔ اپنے علاقے میں ایک گاؤں کے اندر کی بات 10-20 سال پہلے رمضان میں لوگ تراویح پڑھنے لگے تھے، مسجد وہاں پر نہیں تھی، گھر میں چٹائیاں بچھا کر کے تراویح ہو رہی تھی۔ ایک مسلمان جا کر کے تھانے میں کہا کہ فلاں جگہ تراویح ہو رہی ہے، پولیس آئی چٹائیاں اٹھا کے لے گئی اور کہہ گئے کہ نماز نہیں ہوگی۔ مسلمان نے مخبری کر دی۔ اتنے نیچے ہم لوگ گر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش عطا فرمائے۔ سمجھے آپ؟ اور اس کام کرو، کام پہ دھیان رکھو۔ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیتا لوگ جب الیکشن آتا ہے تو پیسے بانٹتے پھرتے ہیں، نوٹ لیے ہوئے بانٹ رہے ہیں۔ ابے الیکشن لڑتے ٹائم نوٹ بانٹتا پھر رہا ہے، یہ اس سے پہلے جو ٹائم تھا دیکھتا کسی کیا پریشانی ہے، کہاں راستے خراب ہیں، کون ظالم کسی کو ستا رہا ہے، کس پہ ظلم کر رہا ہے، کہیں مسافر خانے بنواؤ، ٹھہرنے کے انتظام کرو، لنگر چلاؤ، کھانے پینے، تمہیں دولت ہے، تم کو کروڑوں اربوں روپے اللہ نے دیے ہیں، لوگوں کی غریبوں کی غریبی دور کرو، پریشانیاں دور کرو، ان کے کام چلاؤ، ضرورتیں دیکھو کہاں کیا ضرورت کو پورا کرو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عہدوں سے وہ بات نہیں ملے گی کہ جو اللہ چاہے گا اس ذریعے سے قوم کی محبت سے عطا فرما دے گا۔ پھر اگر جیتے تو جیت گئے، اور اگر ہار بھی گئے، الیکشن لڑو، منع نہیں کر رہا ہوں کہ اگر ہار بھی گئے تو ہارنے کے بعد بھی تم کامیاب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر فضل ہے، اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو یہاں نہیں دیتا ہے تو وہاں پہ عطا فرمائے۔ دنیا ہے کئی دن کی دنیا ہے۔ یہ پردھانیاں، چیئرمینیاں، ایم ایل اے، ایم پی گیری کئی دن کی ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ کرو آخرت کے لیے کرو، قبر کے لیے کرو، جنت کے لیے کرو، جہنم سے بچنے کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ دین کا تو وہ حال ہے، اسلام کا تو وہ شان ہے،
آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا تو وہ مقام ہے کہ بہت سے کام ایسے بھی کرتے ہیں کہ لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. سمجھے آپ؟ اب نیتیں اپنی صاف رکھو اور جو بھی کام کرو اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کرو. یہ اسلام ہے. دنیا کو خوش کرنے کے لیے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور جب اللہ راضی ہو گیا تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر دنیا میں ہمیں کچھ ملے نہ ملے، آخرت کی کامیابی بڑی کامیابی. ان نیتا کے لیے آتی نہیں ہے ان کو، اسی لیے یہ سب کچھ ہو کر کے بھی کوئی ویلو نہیں ان لوگوں کی. یہ پبلک کو دکھ دیتے ہیں، کبھی پیسے بانٹتے پھر کبھی دکھ دیں گے. سمجھا؟ انہیں آتا ہی نہیں ہے. سمجھا آپ؟ قوم کے لیے کرو، مذہب کے لیے کرو. میرا مشورہ ہے، میری بات کو برا نہ مانا جائے، میرا مشورہ ہے، کر کے تو دیکھو. جو خلوص سے کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے، اور اسلام کی تو شان ہی بلند ہے. سمجھا آپ؟ تو میرا مشورہ اس گفتگو کے ذریعے یہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ بالکل دنیا کو بھول جاؤ اور جو کچھ کرو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے.